بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الرابع فی الرجوع عن الشہادت۔ کتاب الشہادات آخری فصل اس بارے میں ہے کہ اگر گواہ حاکم کے سامنے کسی امر میں کسی واقعہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی گواہی سے رجوع کر لیتے ہیں، مثلا گواہی دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا، یا گواہی دینے کے بعد کہتے ہیں ہم سے خطا ہوئی، گواہی دینے کے بعد کہتے ہیں ہمیں شبہ ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں رجوع عن الشہادہ، کہ حاکم کے سامنے پہلے گواہی دے دی، اب گواہی دینے کے بعد اپنی اس گواہی سے پلٹ گئے، اعراض کر گئے۔ اب چاہے وہ اپنے آپ کو جھوٹا کہیں، چاہے وہ کہیں کہ ہم سے شبہ ہوا، چاہے وہ کہیں کہ ہم سے خطا ہوئی، بہرحال جو گواہی دی تھی اس سے رجوع کر لیا۔ اب اس کو کہتے ہیں الرجوع عن الشہادہ، کہ شاہد یعنی گواہوں کا گواہی دینے کے بعد اپنی گواہی سے رجوع کر لینا۔ اس کے احکام انشاءاللہ 2 درسوں میں شاید مکمل ہوں گے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، جب انہوں نے حاکم کے سامنے گواہی دے دی اور اب یہ اپنی اس گواہی سے رجوع کر رہے ہیں، تو پہلی صورت یہ ہے کہ آیا ان کا رجوع حاکم شرعی کے حکم سنانے سے پہلے ہے، ایک صورت ہوگی، یا ان کا رجوع حاکم شرعی کے حکم سنانے کے بعد ہے۔ ہم اس کو اپنی اردو زبان میں یوں کہیں گے کہ انہوں نے جو اپنی گواہی سے رجوع کیا ہے، آیا قاضی کے فیصلہ سنانے سے پہلے، ابھی اس نے فیصلہ نہیں سنایا تھا، حکم نہیں سنایا تھا کہ انہوں نے رجوع کر لیا، یا وہ فیصلہ سنا چکا ہے اور یہ اب فیصلہ سنانے کے بعد اس سے رجوع کر رہے ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ اچھا، اب اگر حاکم شرعی قاضی صاحب، جج صاحب اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، فیصلہ سنانے کے بعد اب یہ لوگ اپنی اس گواہی سے رجوع کر رہے ہیں، پھر یہاں 2-3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، آیا معاملہ مال کا تھا، پوری توجہ، زید اور بکر نے حاکم کے سامنے گواہی دی کہ خالد نے فلاں بندے کے 10,000 روپے دینے ہیں، حاکم نے فیصلہ سنا دیا کہ خالد فلاں کو 10,000 روپے دے دے، فیصلہ ہو گیا، اب آ کر یہ لوگ اپنی اس گواہی سے رجوع کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جھوٹ بولا تھا یا ہم سے شبہ ہوا تھا۔ مورد شہادت مال تھا، ایک صورت ہو گئی، پوری توجہ۔ بسا اوقات مورد شہادت مال نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ کیسے؟ 2 لوگوں نے 4 لوگوں نے
گواہی دی دو آدمیوں نے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ زید نے خالد کو قاتل کیا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس زید نے زنا کیا، مثلا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس زید نے چوری کی ہے، مثلا اب یہ جو حدود کا مسئلہ ہے، حقوق کا، اس میں آ کر انہوں نے گواہی دی۔ اس گواہی دینے کے بعد پوری توجہ ذرا اس کی بڑی باریکی ہے، گواہی ہو گئی، گواہی کے بعد حاکم شرعی، قاضی صاحب، جج صاحب اپنا فیصلہ بھی سنا چکا ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ اس قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے، یا اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یا اس کو 80 کوڑے مار دیے جائیں، یعنی فیصلہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب فیصلہ سنانے کے بعد اب آ کر یہ شاہد اپنی شہادت سے رجوع کر رہے ہیں۔ پھر دو صورتیں ہیں، آیا حاکم نے، جج صاحب نے فقط فیصلہ سنایا ہے، ابھی عمل درآمد اس پر نہیں ہوا، یا فیصلے کے بعد اس پر عمل بھی ہو چکا ہے اور اب یہ آ کر اپنی اس شہادت سے، اپنی گواہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اب آپ ان کو لکھ لیں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ ہر صورت کا اپنا ایک حکم ہے۔ صورتیں بنا لیں، ایک ایک سطر بنے گی آپ کے، اگر لکھیں گے تو بہت آسان۔ گواہ حاکم شرعی کا حکم سنانے، یعنی قاضی کے فیصلہ سنانے سے پہلے اپنی گواہی سے ہٹ جائیں، ایک صورت۔ نمبر 2، گواہوں نے گواہی دی، مورد گواہی مال تھا اور اب انہوں نے رجوع کیا ہے قاضی کا فیصلہ سنانے کے بعد۔ نمبر 3، ان گواہوں نے گواہی دی، حاکم شرعی اس مقدمے کا فیصلہ سنا چکا ہے، لیکن گواہی کا مورد مال نہیں تھا، قصاص تھا، یا یہ جو حقوق ہوتے ہیں اس سے متعلق تھا، کوئی حد لگنی تھی، کوئی کوڑے مارنے تھے وغیرہ، ہاتھ کاٹنے تھے۔ اب انہوں نے کر لیا ہے رجوع، لیکن انہوں نے یہ شہادت سے رجوع کیا ہے، ابھی حاکم نے فیصلہ سنایا تھا، اس پر عمل نہیں ہوا تھا اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ یہ تیسری ہو گئی۔ اور چوتھی کہ نہیں، حاکم شرعی نے فیصلہ بھی سنا دیا تھا اور اس فیصلے پر عمل بھی ہو چکا تھا، اور اب آ کر یہ گواہ اپنی گواہی سے رجوع کرتے ہیں۔ ان موارد میں ان گواہوں کے بارے میں حکم کیا ہوگا؟ آیا یہ گواہ جنہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی، یا یہ انہوں نے شبہ کا دعویٰ کیا ہے یا خطا کا، اب ان کی گواہی کے بنیاد پر یہ اقدام ہو چکے ہیں، اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہ ہیں 3-4 صورتیں۔ آگے پھر ایک اور مورد طلاق کا ہے، اس کو علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا ہے، پھر سمجھ آئے گی۔ الفصل الرابع، چوتھی اور آخری فصل کتاب الشہادات کی، وہ ہے فی الرجوع عن الشہادہ، کہ گواہ گواہی دینے کے بعد اپنی اس شہادت سے، اپنی اس گواہی سے رجوع کر لیں، یعنی جو گواہی دی تھی اب اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اعراض کر لیں۔ ٹھیک، اب اس کی چند صورتیں ہیں، بہت غور۔ فرماتے ہیں اذا رجعا، تثنیہ، اے الشاہدان فیما یعتبر فیہ الشاہدان، ہم پہلی فصلوں میں پڑھ چکے ہیں
کہ کون سے مقدمے میں کتنے گواہ چاہیے۔ ہم نے تفصیل بیان کی تھی، کہیں 2 گواہ چاہیے، کہیں 4 گواہ چاہیے، کہیں 1 گواہ اور 1 قسم کافی ہے، کہیں پر فقط نساء عورتوں کی گواہی بھی کافی ہے، کہیں پر عورتیں اور مرد مل کر دے سکتے ہیں۔ وہ جو ڈیٹیل ساری ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب فرماتے ہیں پہلی صورت، فیما یعتبر فیہ الشاہدان، اگر مقدمہ ایسا ہے جہاں پر فقط 2 گواہ کافی ہیں، فقط 2 گواہ کافی ہیں، وہاں پر 2 گواہوں نے گواہی دی، اویل اکثر ہے سو یعتبر، یا جہاں 2 نہیں 2 سے زیادہ، جیسے زنا میں ہم نے کہا تھا کہ 4 لوگوں کی گواہی درکار ہے، اب ان 4 بندوں نے گواہی دی، بہرحال جہاں 2 ضرورت تھے 2 یا اس سے زائد تھے تو زائد نے پہلے گواہی دی، پھر راجع وہ اپنی گواہی سے پھر گئے، پلٹ گئے۔ ٹھیک، فرماتے ہیں اب پہلی صورت، اگر وہ گواہ اپنی گواہی سے رجوع کرتے ہیں قبل الحکم، قاضی کے، حاکم شرعی کے حکم سنانے سے پہلے گواہیاں مکمل ہو گئیں، ابھی حاکم نے، قاضی نے فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ یہ اپنی گواہی سے پھر گئے، فرماتے ہیں امتنع الحکم، قاضی صاحب کا حکم ممتنع، یعنی کیا مطلب، حاکم شرعی اب فیصلہ نہیں سنائے گا، قاضی صاحب فیصلہ نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلشَّهَادَةِ، اس لیے کہ وہ حکم وہ تو اس گواہی کے تابع تھا، یعنی جیسی گواہی ہونی تھی ویسا اس نے فیصلہ سنانا تھا، وَقَدْ ارْتَفَعَتْ، اور شہادت ان کی رجوع کرنے سے مرتفع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جنہوں نے گواہی دی تھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گواہی غلط دی ہے یا ہم سے شبہ ہوا وغیرہ، تو اب وہ گواہی نہ رہی، ختم ہو گئی۔ ٹھیک، لہٰذا اس لیے اب یہاں حاکم فیصلہ نہیں سنائے گا، یہ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری، وَلِأَنَّهُ لا يدری اصدق فی الاول، اور پھر خود حاکم شرعی کو بھی اس بات کا ادراک نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ آیا وہ پہلی میں قول میں صادق تھے، اصدق فی الاول، کہ جو انہوں نے گواہی دی تھی آیا وہ اس میں سچ بول رہے تھے، او فی الثانی، یا ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط بیانی کی ہے یا ہم سے شبہ ہے اس میں، یعنی کس میں سچے تھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اب جب کلیئر نہیں ہے، فَلَا يَبْقَى ظَنُّ الصِّدْقِ فِيهَا، لہٰذا اس گواہی میں ان شاہدوں کے صدق کا گمان باقی نہیں رہا، تاکہ حاکم ان کے اس صدق کے گمان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ سنا سکے۔ اب یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی کہ اگر حاکم کے فیصلے سے پہلے گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر لیتے ہیں تو اب حاکم، قاضی، جج صاحب اپنا فیصلہ نہیں سنائے گا۔ اب یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب مورد شہادت چاہے مال تھا یا مورد شہادت دیگر حقوق تھے یا حدود تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آگئی اگلی صورت، وَإِنْ كَانَ الرُّجُوعُ بَعْدَهُ، لیکن اگر یہ گواہی دے چکے ہیں، بعدہ، حاکم بھی اپنا حکم سنا چکا ہے، انہوں نے گواہی دی، حاکم نے ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا، فرماتے ہیں لم ينقض الحکم،
اب حاکم کا حکم ناقص نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، یعنی کیا، اس پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے گا۔ لیکن میں نے جو آپ کو تفصیل بنا کے دی تھی وہ آسان تھی۔ یہ کس صورت میں ہے؟ اس صورت میں کہ اگر گواہی کا مورد انکانا مولاً، مثال میں نے آپ کو دی تھی، دو گواہوں نے گواہی دی تھی کہ ہم گواہی دیتے ہیں زید نے بکر کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے فلاں مد میں۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ زید بکر کو 1,00,000 روپیہ دے، فیصلہ ہو گیا۔ اب گواہ آ کر اپنی گواہی سے رجوع کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے لم ینقض الحکم، حاکم شرعی کا فیصلہ ناقض نہیں ہوگا، برقرار رہے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ زید بکر کو 1,00,000 روپیہ دے گا، وَضَامِنَ الشَّاہِدَانِ، اور یہ دو گواہ جنہوں نے گواہی دی تھی کہ زید نے بکر کا 1,00,000 دینا ہے، یہ دو گواہ اپنی جیب سے زید کو 1,00,000 روپیہ دیں گے۔ ضامن شاہدان، یعنی یہ شاہد ضامن ہوں گے، ما شاہدا بہ من المال، جس مال کی انہوں نے گواہی دی تھی۔ گویا زید بکر کو 1,00,000 دے گا، اور یہ گواہ جب گواہی سے پھریں گے تو پھر یہ اپنی جیب سے زید کو 1,00,000 روپیہ دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سواء قانت العین باقیہ، چاہے زید نے جو بکر کو 1,00,000 دیا تھا وہ عین مال ابھی تک باقی ہے، او تالفا، یا وہ عین مال تلف ہو گیا، یہ اب اس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اس سے اعلی اصح القولین کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زید نے جو بکر کو مال دیا تھا وہ عین باقی ہے یا نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا، بس وہ مال بکر کرے گا، گواہ اپنی جیب سے زید کو دیں گے۔ وقیل تستعاد العین القائمہ، البتہ ہمارے نزدیک تو یہ تھا، لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بکر کے پاس زید کا دیا ہوا مال عیناً باقی ہے تو بکر سے واپس لے کر زید کو دے دیا جائے، لیکن اصح قولین یہ ہے کہ نہ، چاہے باقی ہو نہ ہو، اب یہ گواہ اپنی جیب سے اس کو دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ذرا غور کریں، یہ ہوگی دوسری صورت کہ گواہوں نے حاکم کے فیصلے کے بعد اپنی شہادت سے، گواہی سے رجوع کیا، اور مورد شہادت مال تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلی صورت یہ ہے، لو کانت الشہادۃ علی قتل، اگر ان گواہوں کی گواہی ایسی تھی، یعنی ان کی شہادت قاتل پر، یعنی کیا کہ ان کے گواہی کی بنیاد پر اگلے شخص کو، مشہود علیہ کو، جس کے خلاف گواہی دی ہے، اس کو قاتل کیا جانا تھا۔ انشاءاللہ کتاب الحدود میں پڑھیں گے، اگر کوئی بدبخت اپنے کسی محرم عورت سے زنا کرتا ہے تو اس کی حد یہ ہوتی ہے، سزا یہ ہے کہ اس کو قاتل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو گواہی دی وہ گواہی ایسی تھی جو موجب قاتل تھی کہ مشہود علیہ کو قتل کیا جانا تھا۔ اور راجمن، یا اس کو راجم، کیسے؟ کتاب الحدود میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو شخص محسن ہوتا ہے، زنائے محسن، جو شخص محسن ہوتا ہے اس کو راجم، جس کو ہم اردو میں سنگسار کہتے ہیں، ان کی گواہی کی بنیاد پر اس کو سنگسار کیا جانا تھا۔ او قطع، یا مثلا انہوں نے گواہی دی چوری کی فلاں کی اور ہم نے اس کی انگلیاں کاٹنی تھی۔ او جرح، یا کوئی اس کو زخم لگانا تھا قصاصاً۔ او حد، یا فرق کر اس پر حد زنا جاری کرنی تھی، مثلا کوڑے مارنے تھے۔ ٹھیک، ان گواہوں کی گواہی اس قسم کی تھی۔ اب پوری توجہ کرنے، اب یہ صورت پہلی میں یہ تھا کہ مورد شہادت مال تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہاں مال نہیں ہے،
مشہود علیہ کو قتل کیا جانا ہے، یا اس کو سنسار کرنا ہے، یا اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں، یا اس کو زخم لگانا ہے، یا اس پر فرقر و حد دینا کوڑے وغیرہ مارنے ہیں، انہوں نے ایسی دے دی گواہی، پوری توجہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر دو صورتیں ہیں، وَقَانَ قَبْلَ اسْتِعْفَائِهِ، حاکم نے، توجہ کرنے، حاکم نے فیصلہ سنا دیا کہ فلاں کو قتل کر دو، یا سنسار کر دو، یا ہاتھ کاٹ دو، یا کوڑے مارو، ادھر انہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کیا، لیکن ان کا رجوع فیصلے کے بعد وَقَانَ قَبْلَ اسْتِعْفَائِهِ یعنی سزا پر عمل درآمد سے پہلے تھا۔ حاکم نے حکم تو دے دیا کہ اس کو سنسار کرو، لیکن ابھی سنسار کیا نہیں گیا تھا، یا اس کے ہاتھ کاٹے نہیں گئے تھے، یعنی عمل درآمد سے پہلے اور فیصلے کے بعد اگر انہوں نے اپنی شہادت سے رجوع کر لیا ہے، لم یستوفا، فرماتے ہیں اس حکم پر، اس فیصلے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، کیوں؟ وجہ، ہاں وجہ یہ ہے، لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنی اس شہادت سے رجوع کر لیا تو وہ شہادت مشتبہ ہو گئی، صدق کا یقین نہ رہا، وہ شہادت ہو گئی ساکت، وَالرُّجُوعُ شُبْهَةٌ۔ ایک قانون ہے، اب تھوڑی سی اس کو آپ وضاحت کرتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ وہ وضاحت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کتاب الحدود میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں یہ لفظ بار بار آئے گا کہ ان الحدود تدرأ بالشبہات، جہاں بھی شبہ آ جائے گا وہاں حد جاری نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو اپنی شہادت سے رجوع کیا ہے تو یہ رجوع شبہ ہے، اس کا مطلب ہے جو پہلے ہمیں اعتماد چل رہا تھا گواہی پر، اور اب کہتے ہیں کہ ہم نے گواہی غلط دیا، شبہ ہوا ہے، تو وہ گواہی مشکوک ہو گئی۔ وہ جو ایک ہماری اردو مقدمات میں بھی کہتے ہیں کہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے، یہ اصل میں قاعدہ فقہی ہے کہ ان الحدود تدرأ بالشبہات، کہ حدود الہیہ جہاں شبہ آ جائے گا وہاں پر نافذ نہیں ہوتی۔ ان کا اپنی گواہی سے رجوع کر لینا یہ شبہ ہے، اور جہاں شبہ آئے گا وہاں شہادت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا چونکہ عمل درآمد سے پہلے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے فرماتے ہیں والمال لا یسقط بہا، اب کوئی کہے کہ جناب اگر اس گواہی کا مورد مال ہوتا اور یہ رجوع کرتے حاکم کے حکم سنانے کے بعد، حاکم کا حکم سنانے کے بعد، وہاں تو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، پھر بھی عمل درآمد ہونا تھا۔ فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ مال میں اور حدود کے اجراء میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ حدود شبہات کی بنیاد پر ساکت ہو جاتی ہیں، جہاں بھی شبہ آیا حد پر عمل نہیں ہوتا، لیکن المال لا یسقط بہا، مال جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو وہ شبہ کی بنیاد پر ساکت نہیں ہوتا۔ مال میں اور ان میں فرق رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، وَهُوَ فِي الْحَدِّ فِي مَعْنَى النَّقْصِ، یہ رجوع حدود میں، حدود سے مراد یعنی فقط حد زنا نہیں، جملہ حدود جو تعزیر بھی ہے،
تو یہ رجوع کرنا ان حدود الہیہ میں فی معنی ناقض، یہ ناقض کے معنی میں آئے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر شاہد کی شہادت پر حاکم حکم سناتا ہے اور عمل درآمد سے پہلے وہ شاہد اپنی شہادت سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے حاکم کے اس حکم کو نقض کر دیا، یا حکم حاکم نقض ہو جائے گا۔ یعنی کیا؟ وہ حکم حدود کے بارے میں قابل عمل نہیں رہے گا، اس کے لیے پھر نئی شہادتیں درکار ہوں گی۔ یہ ہو گیا حدود میں۔ آگے فرماتے ہیں وَفِي الْقِصَاصِ، اگر مسئلہ قصاص کا ہو، پوری توجہ، یہ عبارت ذرا لمبی ہے، ذرا غور کرنا۔ کیا مطلب؟ وَفِي الْقِصَاصِ، دو لوگوں نے گواہی دی کہ زید نے بکر کو قاتل کیا، حاکم شرعی نے ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا کہ زید کو بکر کا قاتل ہونے کی وجہ سے قصاصاً قاتل کر دیا جائے۔ ٹھیک، فیصلہ ہو گیا۔ پھر ابھی عمل ہوا نہیں تھا کہ یہ اپنی گواہی سے پھر گئے، ابھی بات فقط قصاص کی ہو رہی ہے، ذرا غور کرنا کہ انہوں نے کہا ہم سے شبہ ہوا یا ہم نے غلطی کی، فیصلہ ہو چکا تھا ادھر۔ اب یہاں دو نظریے ہیں۔ قیل، ایک نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ینتقل الی الدیہ، یہ فیصلہ جو حاکم نے سنایا تھا کہ زید کو بطور قصاص قاتل کیا جائے، اب یہ فیصلہ قصاص سے دیت میں تبدیل ہو جائے گا۔ قصاص نہیں ہوگی لیکن دیت ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا بَدَلٌ مُمْكِنٌ عِنْدَ فَوَاتِ مَحَلِّهِ۔ انشاءاللہ کتاب القصاص حدود و دیات میں ہم پوری تفصیل سے اس کی بات پڑھیں گے کہ جہاں قصاص نہ ہو سکے، ممکن نہ ہو، وہاں پر قصاص کا بدل دیت ہوتی ہے، تو پھر یہ اس کا چونکہ بدل ہے قصاص کا، لہذا اب یہاں قصاص منتقل ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا دیت میں۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے وَعَلَيْهِ لَا يَنْقُضُ، اس کا مطلب ہے ان کا رجوع عن الشہادہ، اگر فیصلہ حکم کے بعد اور استعفاء عمل درآمد سے پہلے تھا اور یہ کہتے ہیں کہ قصاص تبدیل ہو جائے گا دیت میں، اس کا مطلب ہے اس رجوع سے لا ینقص، اس کا مطلب پھر حاکم کا جو حکم تھا، قاضی کا جو فیصلہ تھا، وہ نقض نہیں ہوا، وہ برقرار ہے، فقط قصاص سے دیت میں تبدیل ہوا۔ یہ ایک نظریہ ہو گیا۔ وقیل، دوسرا نظریہ، وہ کہتے ہیں نہیں تسقطو، کہ نہیں جی بالکل یہ دیت، کوئی دیت وغیرہ نہیں ہوگی، جیسے قصاص نہیں ہوگا دیت بھی نہیں ہوگی ان کے رجوع کرنے کے بعد۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا فَرْعُهُ، چونکہ دیت قصاص کی فرع ہے، اصل تو قصاص تھا اور یہ ہوتی ہے فرع۔ فَلَا يَثْبُتُ الْفَرْضُ مِنْ دُونِ الْأَصْلِ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے رجوع کرنے سے اصل تو ثابت نہ ہو لیکن فرق ثابت ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی جہاں اصل ثابت نہیں ہوتی وہاں فرق کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ پس اگر رجوع کرنے سے قصاص نہیں ہو سکتا تو پھر دیت بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس دوسرے نظریے کو مان لیں فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مَعْنَى النَّقْضِ أَيْضًا، تو اس کا مطلب ہے چاہے ان کی شہادت کا مورد قصاص تھا، اب اگر وہ عمل درآمد سے پہلے رجوع کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر کہ دیت میں تبدیل بھی نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے قصاص میں بھی حاکم کا حکم نقض ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کل عدم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
والعبارۃ تدل باطلاقها علی عدم الناقص مطلقا۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو شہید ثانی بڑی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اس کو ذرا غور سے سننا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ یہ جو عبارت ہے شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر حاکم فیصلہ سنا چکا ہے تو فیصلہ سنانے کے بعد وہ حکم شاید ناقد نہیں ہوتا، کالا دم نہیں ہوتا، چاہے اس پر عمل درآمد ہوا چاہے نہ ہوا۔ والی عبارت تدل باطلاق علی عدم النقض مطلقا، یعنی کیا مطلب کہ چاہے ان کا رجوع اس حکم پر فیصلہ کرنے سے پہلے یا چاہے بعد میں نہیں ہوگا۔ وَإِسْتِيفَاءِ مُتَعَلَّقِ الشَّهَادَةِ، شہید کی عبارت سے دوسری بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ متعلق شہادت پر عمل کیا جائے گا، یعنی استفاء کا ہم مرادی معنی یوں کریں گے گویا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ حَدًّا، چاہے وہ حدود میں سے کوئی حد ہی کیوں نہ ہو، یہاں سے مراد فقط حد زنا نہیں، یعنی کوئی حد بھی کیوں نہ ہو، ہر حال میں۔ عبارت سے تو یہی لگتا ہے، لیکن آگے شہید ثانی فرماتے ہیں وَالظَّاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ، اگرچہ ظاہری عبارت ایسا ہے کہ اگر شاہد اپنی شہادت سے رجوع کر لیں قبل استیفاء الحکم، لیکن بعد الحکم تو بھی اس پر ہر حال میں عمل ہوگا، لیکن وَظَاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ، لیکن لگتا ہے کہ نہیں شہید کی مراد ظاہراً ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کہ ان کی ایک اور عبارت ہمارے سامنے ہے، مثلا وفی الدروس ہے، یہی شہید اول دروس میں یوں بیان فرماتے ہیں، لا ریب، وہ یوں فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان الرجوع فی ما یوجب الحد قبل استیفائہ، کہ اگر کوئی شخص گواہی دیتا ہے اور گواہی دیتا ہے ایک ایسے چیز کی جو موجب حد ہو، لیکن پھر اپنی اس گواہی سے رجوع کر لیتا ہے اور رجوع کرتا ہے قبل استیفاء ہی، اس حد پر عمل درآمد کرنے سے پہلے، تو اس کا یہ رجوع اس حد کو باطل کر دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں سواء کان للہ، چاہے وہ حد ایسی ہو کہ جو حد یعنی حق کے محض الہی ہو، جیسے حد زنا ہے، او للانسان، یا وہ اس کا تعلق انسانی سے ہو جیسے حد قذف وغیرہ ہوتی ہے۔ وہاں دروس میں کہتے ہیں کہ اگر قبل استیفاء یعنی عمل درآمد سے پہلے، اگر عمل درآمد سے پہلے رجوع کر لیتے ہیں تو گویا وہ حد کو باطل کا کیا مطلب، یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ وجہ لِقِيَامِ شُبْهَةِ الدَّارِعَةِ، اس لیے کہ وہ جو قانون ہمارے پاس موجود ہے، کون سا، کہ ان الحدود تدرأ بالشبہات، یہاں پر بھی اب شبہ آ گیا، اور جو ہی شبہ آ گیا پھر حدود پر عمل نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقِصَاصِ، البتہ یہی شہید اول رحمۃ اللہ علیہ دروس میں قصاص کو متعرض نہیں ہوئے کہ آیا ان کی گواہی کا اگر قصاص سے متعلق تھی اور اگر بعد الحکم اور قبل استیفاء رجوع کر لیا تو آیا قصاص کا حکم کیا ہے، اصلاً اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب آگے فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اللہ سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب ہے اگر قبل، ہمارے نزدیک کہ اگر قبل الاستیفاء یعنی عمل درآمد سے پہلے رجوع کر لیں تو حدود پر عمل نہ ہوگا، بعد میں کریں تو پھر وہ تو عمل ہو گیا ہے، اس کا اور حکم ہے۔ یہ جو فرق ہے قبل الاستیفاء اور بعد الاستیفاء کا، فَإِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ، تو اب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے جس میں یہ فرق آگے نہیں کیا گیا کہ آیا ان کا رجوع قبل الاستیفاء تھا یا بعد الاستیفاء،
اما لیس بجید، مطلقاً کہہ دینا ہمارے نزدیک یہ عبارت ذرا ان کی واضح کلیئر یا بہتر نہیں ہے، او خلاف المشہور، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ مشہور کے نظریے کے خلاف ہے کہ جو مطلقاً قائل ہیں کہ جب حکم کے بعد رجوع ہو تو پھر وہ حکم ناقض نہیں ہوتا، جبکہ علماء قبل الاستفاء ناقض حکم کے قائل ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ اسْتِفَاءِ الْمَذْكُورَاتِ، اب آخری صورت، گواہوں نے گواہی دی، حاکم نے حکم سنا دیا اور اس حکم پر عمل بھی ہو گیا، گواہی موجب قاتل تھی، بندہ قاتل ہو گیا، یا بندے کو کوڑے مار دیے گئے، یا اس کا ہاتھ کاٹا گیا، الی آخرہ۔ خوب، لو کانا، انہوں نے رجوع کیا ہے ان حدود کے استفاء کے بعد، یعنی ان پر عمل درآمد کے بعد، واتفقا موتہ، جس کے خلاف گواہی دی تھی وہ اس حد کی وجہ سے فوت ہو گیا، یعنی اس کی موت واقع ہو گئی۔ پوری توجہ، ٹھیک۔ اب انہوں نے گواہی دی، گواہی کی بنیاد پر بندہ مر گیا، ثم راجعوا، اب یہ آ کر اپنی گواہی سے وہ گواہ جو ہیں وہ رجوع کرتے ہیں، وَاعْتَرَفُوا بِالتَّعَمُّدِ، اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے آمدن جھوٹی گواہی دی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اقتصا منہم اجمعا، ان سب سے قصاص لیا جائے گا، انشاء ولیہ، اگر اس مرحوم کا ہو جو ان کی غلط گواہی کی بنیاد پر قاتل ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اگر وہ چاہے تو ان سارے گواہوں سے قصاص لے سکتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ، بہت غور کے ساتھ، یعنی ان لوگوں نے گواہی دی کہ فلاں شخص نے اپنی محرم عورت سے زنا کیا، 4 بندے تھے، اس کو سزا مل گئی، وہ قاتل ہو گیا۔ اب یہ لوگ رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو بالتعمد، کہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا آمدن۔ فرماتے ہیں جو ان کی گواہی کی بنیاد پر قاتل ہوا تھا، اس مقتول کا ولی اگر چاہے تو ان سب کو، یعنی 4 کے 4 بندوں کو قصاصاً قاتل کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے جناب بندہ ایک مرا تھا، ایک کے بدلے میں ایک مارا جاتا ہے، یہاں ایک کے بدلے میں 4 کیسے قتل کیے جائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کتاب القصاص میں ہم پڑھیں گے آگے، اور دیات میں وہاں پر پڑھیں گے کہ اگر 4 بندے مل کر خود، یہ ایک مسئلہ بعد میں آئے گا، اگر 4 بندے مل کر ایک بندے کو مارتے ہیں اور برابر کے اس کے قتل میں شریک ہیں، تو مقتول کا ولی ان 4 بندوں کو مار سکتا ہے قصاصاً، لیکن ہر ایک کو اضافی دیت اس کو دینی پڑے گی، یعنی گویا دیت کے حصے کیے جاتے ہیں، ایک تفصیل ہے وہاں پھر بتائیں گے کہ وہ 4 بندوں کو قتل کرے گا، لیکن اس کا حق ہاتھ جو تھا اس کے قتل میں وہ تھا 1/4 کا، باقی 3/4 دیت کا ہر بندے کے ورثاء کو دے گا، لیکن قتل کر سکتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انشاء ولیہ، اگر وہ جس کو ان کی غلط گواہی کی بنیاد پر قتل کیا گیا تھا، اگر اس کا ولی چاہے تو ان سب سے قصاص لے سکتا ہے۔ وَرَدَّ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مَا زَادَ عَنْ جِنَایَتِهِ، اور ہر بندہ جتنا اس کی جنایت میں شریک تھا، جتنا حصہ تھا، اب اس سے جو اضافی ہے وہ اس کی دیت میں سے ان کے اولیاء کو واپس کرے گا۔ کما لو باشرو، اور جیسا کہ اگر یہ 4 بندے مل کر قتل کرتے تو مقتول کے ولی کو حق حاصل ہے کہ ان سب سے قصاص لے سکتا ہے، جہاں بستر ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم وہاں پر آپ کو کتاب القصاص اور دیات میں تفصیل سے بتائیں گے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ او اختص من بعضهم، 4 بندوں نے گواہی دی تھی، بعد میں اعتراف کر لیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، تو ان کی گواہی سے جو بندہ قاتل ہو گیا، اب وہ 4 کی بجائے
اگر چاہے تو فقط ایک کو قصاصاً قتل کروا دے، دو کو بھی چاہے تو قتل کر سکتا ہے بطور قصاص، ورد علیہ ما زاد عن جنایتہ، اور جس کو جتنا اس قاتل میں گواہی میں حصہ تھا جو اضافی ہوگا وہ اس کو دیت میں سے ان کے ورثاء کو دینا ہوگا۔ وَيَرُدُّ الْبَاقُونَ، اب جو بچ جائیں گے وہ آپ کہیں گے جناب بندے تھے 4 گواہی دینے والے اور اب یہ قصاص لے رہا ہے ایک سے، کوئی مشکل نہیں، جو باقی 3 ہیں وہ کل دیت کا ٹوٹل 4 حصے بنیں گے۔ تو اب فرماتے ہیں وہ جو باقی بچ گئے ہیں وہ اس جنایت میں جتنا ان کا حصہ تھا دیت میں سے اتنا اس قصاصاً قاتل ہونے والے کے اولیاء کو دے گا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔